Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is different operating positions. ٹھیک ہے، سرجیکل پوزیشن جو ہے ہمارا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، آج ان کے لیے سرجیکل پوزیشن کا انٹروڈکٹیو کلاس ہوگا اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم پراپر جو سرجیکل پوزیشننگ ہے وہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا تو شروع کرتے ہیں انٹروڈکشن سے. سرجیکل پوزیشن از دا پریکٹس آف پلیسنگ اے پیشنٹ ان اے پارٹیکولر فزیکل پوزیشن ڈیورنگ سرجری. سرجیکل پوزیشننگ کیا ہے یا پھر آپریٹنگ پوزیشنز جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کی سرجری کے لیے یا ایک خاص سرجری کے لیے ایک پرفیکٹ پوزیشن جب آپ کرتے ہیں آپریٹنگ روم میں، تاکہ ایکسیسیبل جو ہو آپ کو سائٹ آف سرجری. ٹھیک ہے، تو ہم سرجیکل پوزیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سرجیکل پوزیشن جو ہے او ٹی میں یہ سرجیکل ٹیکنالوجسٹ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. ساتھ میں ان کے ساتھ انستھیزیالوجسٹ اور جو او ٹی نرس ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ رسپانسبل ہوتی ہے انڈر دا سپرویژن آف دی سرجن. جو سرجری کو ہیڈ کر رہا ہے یا جو آپ کا سرجن ہے ان کی سپرویژن میں یہ تین لوگ جو ہے رسپانسبل ہوتے ہیں. سب سے پہلے سرجیکل ٹیکنالوجسٹ، ساتھ میں جو سرجیکل نرس ہوگی اور انستھیزیا کا جو بندہ ہوگا وہ. ٹھیک ہے، تو سرجیکل پوزیشننگ از دا پریکٹس آف پلیسنگ اے پیشنٹ ان اے پارٹیکولر physical position during surgery. The goal in selecting and adjusting a particular surgical position is to maintain the patient's safety while allowing access to the surgical site. ٹھیک ہے، آپ کا گول کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا تو یہ گول ہے کہ آپ جو سرجیکل سائٹ ہے جہاں پر سرجری ہونی ہے، جس ٹیشو یا جس آرگن کو آپ پہنچنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا گول یہ ہے کہ آپ سیفلی، ٹھیک ہے، پیشنٹ کو سیف رکھتے ہوئے آپ اس جگہ پر ایکسیس کر سکے. ایسی ایک پوزیشن آپ نے چوز کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور ایڈجسٹ کرنا ہے پیشنٹ کو. ٹھیک ہے، سرجیکل پوزیشن کو مینٹین رکھنے کے لیے تاکہ آپ بہت آسانی کے ساتھ سرجیکل سائٹ پہ ایکسیس کر سکیں. ٹھیک ہے، آپ کا گول یہی ہے کہ پیشنٹ کی سیفٹی بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ سرجیکل سائٹ پر جائے لیکن اگر پیشنٹ جو ہے وہ سیف نہ ہو، اس کی سرکولیشن میں ابسٹرکشن آ رہی ہو، ٹھیک ہے، اس کی جو ریسپائریشن ہے وہ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہو، تو دس از ناٹ گڈ. ٹھیک ہے، آپ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ پیشنٹ کی سیفٹی کو مد نظر رکھ کر اس سرجیکل سائٹ پہ جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو کام ہے یہ آپ کی پوزیشننگ ہے. سرجری سے پہلے پوزیشن ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ تعالی کمپلیکیشن جو ہے وہ سرجری میں بالکل نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اچھا، اب بیفور آپ نے جب پوزیشننگ کرنی ہے تو ان باتوں کا آپ لوگوں نے بہت خیال ہے. آپ کے گولز کیا ہونے چاہیے، ڈفرینٹ وہ فیکٹر جو آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ بہترین جو ہے پروسیجر پرفارم کر سکے. ٹھیک ہے، تو گولز آف پراپر پوزیشننگ میں ٹو مینٹین پیشنٹس ایئر وے اینڈ ایوائڈ کنسٹرکشن اور پریشر آن دا چیسٹ کیویٹی. سب سے پہلے ایئر وے کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ایئر وے کو مینٹین اس لیے ضروری ہے کیونکہ آکسیجن کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ سرجری کرتے ہو تو آپ کی ایئر وے کہیں سے بھی ابسٹرکٹ نہیں ہونی چاہیے، ان کو پراپر آکسیجن ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا پوزیشن ایسا ہو جس میں ایئر وے متاثر نہ ہو. ٹھیک ہے، کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ساتھ میں چیسٹ کیویٹی پر پریشر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے،
کیونکہ جس کیویٹی پر پریشر ہوگا تو لنگس ایکسپینڈ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ایکسپینڈ نہیں ہوگے تو پراپر جو ہے آپ کی انہیلیشن اور ایکسیلیشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آکسیجن کی کمی آئے گی، ہائپوکسیا ہوگا تو آپ کو ٹیشو ڈیمیج یا پھر سیل ڈیتھ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، پیشنٹ کو، کیونکہ پیشنٹ تو انکانشیس ہوگا، ٹھیک ہے، وہ تو رسپانس نہیں دے سکتے کہ تکلیف ہے، سانس نہیں لے رہا، تو آپ نے سب سے پہلے ایئر وے مینٹین رکھنی ہے، سرکولیشن کو مینٹین رکھنا ہے، ٹو مینٹین سرکولیشن، جو بلڈ کی سرکولیشن ہے نا وہ کہیں پہ بھی ابسٹرک نہیں ہونی چاہیے، گو کہ آپ فار ایگزامپل لیپروٹمی کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگ جو ہے آپ کا پروسیجر جو ہے وہ ایبڈامن ہے، لیکن آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کوئی جگہ پر ایسا کوئی سٹریس نہیں آیا جس کی وجہ سے بلڈ جو ہے وہ لمبس تک یا ادر پارٹس آف دی باڈی جو ہے وہ سرکولیٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ اگر وہ نہیں ہو رہا تو آپ کی جو لمبس ہے یا پھر جہاں پر بھی ابسٹرکشن ہوئی ہے بلڈ کی تو وہ جگہ جو ہے وہاں پر ہائپوکسیا اور سیل ڈیتھ ہوگی، ٹھیک ہے، تو پریونٹ نرو ڈیمیج کو آپ نے جو ہے وہ پریونٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب بھی ہم پوزیشن پہ جائیں گے تو اس میں کنسرن ایریاز کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ کس پوزیشن میں کون سے ایسے ایریاز ہے یا پوائنٹس ہے جو کہ ابسٹرکٹ ہو سکتے ہیں یا پھر ڈیمیج ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم پیڈنگ کرتے ہیں، ہم پیلوز رکھتے ہیں تاکہ جو ہے زیادہ سٹریس نہ لے، ٹو پرووائڈ ایڈوکویٹ ایکسپوجر آف آپریٹیو سائڈ، آپ نے ایسی پوزیشن بنانی ہے جہاں پر بہترین ایکسپوجر ہو، جو آپ کا آپریٹنگ سائڈ ہے جو آپ ادھر ایکسس آسانی کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، تو پرووائڈ کمفرٹ اینڈ سیفٹی ٹو دا پیشنٹ کو کمفرٹ اور سیف رکھنا ہے، گو کہ وہ انکانشیس ہے، لیکن یہ کمفرٹ اینڈ سیفٹی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بعد میں کمپلیکیشن ہو سکتی ہے، ابسٹرکشن ہو جائے یا پھر انجری ہو جائے، ٹھیک ہے، زیادہ سٹریس کی وجہ سے ڈفرینٹ پارٹس کی، پروٹیکشن آف اسکیلیٹن اینڈ نیولو مسکولر اسٹرکچرس، ٹھیک ہے، آپ نے اسکیلیٹن خاص طور پر جو کہ خاص طور پر جائنٹ ہے یا پھر جو پروجیکٹیو جو بونز ہے، ٹھیک ہے، ان میں بہت انجریز ہوتی ہے تو اس کو پیڈنگ آپ لوگوں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ میں ڈفرینٹ پروسیجر کے ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے۔ اچھا، ٹیکنالوجسٹ nurse must be aware of anatomic and physiological changes associated with anesthesia، ٹھیک ہے، پیشنٹ پوزیشننگ اینڈ دا پروسیجر، دیکھو ٹیکنالوجسٹ، سرجیکل ٹیکنالوجسٹ جو سرجیکل نرس ہے یا اور ساتھ میں انیستھیزیا والا جو ہے وہ، ٹھیک ہے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ پروسیجر کر رہے ہیں یا پھر انیستھیزیا دے رہے ہیں یا جو پیشنٹ کی پوزیشننگ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے ساتھ کیا اناٹمیکل چینجز آ رہی ہے اور کیا اس میں جو ہے فزیولوجیکل چینجز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر فزیولوجیکل چینجز کی آپ کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ میں یہ پوزیشن بنا رہا ہوں اس کی وجہ سے ہے جو ہے بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ رک رہی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اناٹمیکل آپ جو ہے ایک ایسی اکورڈ پوزیشن بنا رہے جس سے اناٹمیکل جو ہے مسئلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، کچھ کرائٹیریا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم پڑھیں گے ساتھ ساتھ۔ دا فالوئنگ کرائٹیریا شوڈ بی میٹ ٹو پریونٹ انجری فرام پریشر، obstruction اور اسٹریچنگ۔ دیکھو 3 چیزیں ہو سکتی ہے فزیکل میں، پریشر ایک جگہ پر آ سکتا ہے، obstruction ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسٹریچنگ ہو سکتی ہے ڈفرینٹ پارٹس کی، تو پیشنٹ تو انکانشیس ہے، اس کو تو پتہ نہیں چلتا نا، لیکن اس کے بعد پھر کمپلیکیشن ہوگی اس کی وجہ سے، تو ان 3 چیزوں کو روکنے کے لیے ہمیں جو فالوئنگ کچھ کرائٹیریا ہے اس پہ جو ہے فوکس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نو انٹرفیئرنس وتھ ریسپائریشن، ٹھیک ہے، ریسپائریشن کو کبھی بھی آپ نے جو ہے وہ بلاک نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ریسپائریشن مینٹین ہونی چاہیے ساری پروسیجر میں، ٹھیک ہے،
نو انٹرفیئرنس ود سرکولیشن، ٹھیک ہے، بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ مینٹین ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ریسپیریشن سرکولیشن جو ہے وہ ابسٹرک ہوئی، اس میں کوئی بھی فرق آیا تو مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ ہائپوکسیا میں جا سکتا ہے، صحیح ہے، ڈفرینٹ پارٹس اس کے ہائپوکسیا میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہیں ہو، آپ تو سوچ رہے ہوں گے یہ ٹھیک ہے، لیکن ادھر جو پیریپری میں کوئی سٹرکچر ہے ادھر شاید سرکولیشن کی ابسٹرکشن ہوئی ہو، بلڈ نہیں جا رہا ہو، تو کیا ہوگا؟ وہاں پر ہائپوکسیا کاز ہوگا، ہائپوکسیا کاز ہو گیا تو سیل ڈیتھ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نو پریشر آن پیریپرل نرو، جو نروز ہے، ٹھیک ہے، اس پہ پریشر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی نروز ڈیمیج ہو گئی تو یہ آپ جو ہے ایک خاص پارٹ کی جو ہے وہ انٹیگریٹی کھو دیں گے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ منیمل اسکن پریشر، اسکن پہ بھی پریشر کم ہونا چاہیے، آپ کا الٹی بیڈ جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کمفرٹیبل ہونا چاہیے، ساتھ میں پیڈنگ کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اسکن پہ پریشر نہ آتا ہو۔ ایکسیسیبلٹی ٹو آپریٹیو سیٹ، بہترین ایکسیسیبل جو ہے پوزیشن آپ نے ایک خاص آپریشن کے لیے چوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ایک گائنیکولوجیکل پروسیجر ہے تو اس کے لیے لیتھوٹمی جو ہے وہ بہترین جو ہے کیا ہے، بہترین جو ہے وہ پوزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا ہوگا؟ آپ نے جو فوٹ کا جو ریجن ہے بیڈ کا وہ آپ نے ریموو کرنا ہوگا، اسٹیرپ لگانے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایکسیسیبلٹی فار اینستھیٹک ایڈمنسٹریشن، ٹھیک ہے، تو اینستھیٹک جو ایڈمنسٹریشن ہے خاص طور پر اینستھیزیا یا پھر آکسیجنیشن کے لیے جو وہ ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن، اس کی جو ہے ایکسیسیبلٹی ٹھیک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھے طریقے سے وہ ٹھیک ہو۔ اینستھیزیا والے جو ہے اس پہ زیادہ کنسرن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نو انڈیو مسکولو اسکیلیٹل ڈسکمفرٹ، دیکھو بعض پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں نا جہاں پر پریشر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیشنٹ تو انکانشیس ہے، اسے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن آپ نے خیال رکھنا ہے تاکہ وہ جگہ ڈیمیج نہ ہو، اسکیلیٹل انجری نہ ہو جائے، مسکولر انجری نہ ہو جائے، ڈسکمفرٹ میں وہ ہوگا، لیکن آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بی نالجبل آن ٹیبل میکینزم، آپریٹنگ ٹیبل جو ہے آج کل تو بہت ڈیجیٹل آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو نالج ہونی چاہیے آپریٹنگ ٹیبل کی، ٹھیک ہے، ہیڈ ریسٹ کا، اس کے پارٹس کا کیا کام کرتے ہیں، سائڈ ریلز ہو گئے، اسٹیرپس ہو گئے، ٹھیک ہے، ہیڈ ریسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ جو ہے ان میں بہترین ہو سکتے ہیں۔ جب پروسیجر سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے آپ نے اس کی آپریٹنگ ٹیبل کی جو ایکسیسریز ہے اور ڈفرینٹ اس کے جو پارٹس ہے وہ آپ کے نزدیک ہونے چاہیے، آپ نے سب جو ہے وہ لکھا ہو، ٹھیک ہے، تاکہ جب بھی ضرورت ہو آپ جو ہے وہ چینج کر سکیں۔ پریپیئر ٹیبل اٹیچمنٹ اینڈ ایکسیسری، آپ وہی بات ہوئی کہ آپریشن سے پہلے آپ نے پریپیئر کرنا ہے اٹیچمنٹ اور ایکسیسریز کو۔ فیملیئر ود ویریس پیشنٹ پوزیشن فار اپٹیمم سرجری ایکسیس، ٹھیک ہے، آپ فیملیئر ہونے چاہیے، ڈفرینٹ جو سرجیکل پروسیجرز ہے وہ ہو رہی ہونا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس پروسیجر کے لیے کون سا پوزیشن کیا ہے بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آپریٹنگ ٹیبل ہے، ٹھیک ہے، ایک ماڈل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سٹینڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ جو ہے ایویٹ کر سکتے ڈفرینٹ جو ہے اس میں ایکسیسری لگی ہے، اسٹیرپس ہے، سائڈ ریلز ہے، ٹھیک ہے، آرم ریسٹ ہے، ہیڈ ریسٹ ہے، تو ان کا آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سرجیکل پوزیشن ہمارے ساتھ 4 بیسک سرجیکل پوزیشنز ہے، کیا ہے؟ 4 بیسک سرجیکل پروسیجرز، صحیح ہے، سپائن ہے، پرون ہے، لیٹرل ہے، لیتھوٹمی ہے، یہ 4 کیا ہے؟ یہ بیسک سرجیکل پروسیجرز ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو پوزیشن ہے وہ ان کی موڈیفیکیشن ہم سپائن میں کرتے ہیں، پرون میں کرتے ہیں، لیٹرل میں کرتے ہیں، لیتھوٹمی میں کرتے ہیں، تو باقی پوزیشنز بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بیسک ہمارے پاس 4 ہی ہے، سپائن، پرون، لیٹرل اینڈ لیتھوٹمی۔
اچھا، جب اس میں ویریشن ہم کرتے ہیں تو ہم ڈفرینٹ پروسیجر کے لیے ویریشن بھی کرتے ہیں نا، تاکہ ہم ایک اچھا ایکسس حاصل کر سکے سرجیکل سائٹ کو. تو اس میں پھر ٹرینڈلنبرگ آ جاتا ہے، ریورس ٹرینڈلنبرگ آ جاتا ہے، فولرز آ جاتا ہے، جیک نائف آ جاتا ہے، ہائی لیتھوٹمی اینڈ لو لیتھوٹمی. تو یہ جو ہے ڈفرینٹ پروسیجر تھے، اور یہ ہر ایک ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے پڑھیں گے ہر ایک. صحیح ہے. تو آج کے لیے یہ انٹروڈکٹیو کلاس تھا سرجیکل پوزیشنز کے لیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر ہمارا سپائن سے شروع ہوگا، اور پھر آگے چل کر ہم یہ سارے جو سرجیکل پوزیشنز ہے یہ پڑھیں گے، اور ساتھ میں ان کی جو کنسرنز ہمارے ساتھ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، کہاں پر ہم نے خیال رکھنا ہے کہ پیڈنگ کرنی ہے وغیرہ، یہ بھی پڑھیں گے. اوکے، چلو آج کے لیے یہ کافی ہے. تھینک یو.